بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل اور ان کے مناقب بے حد اور بے شمار ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن، کہ منافق شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرے گا اور مومن شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت نہیں کرے گا۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت نقل کی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح اللہ علی یدیہ، یہ جھنڈا کل اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ فتح فرمائیں گے۔ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول اس کے محبوب ہیں۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے صبح کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، صبح کے وقت میں جمع ہوئے۔ کلہم یرجون ان یعطاہا، ہر ایک یہ تمنا کرتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا اس کو ملے۔ فقال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فقالوا، صحابہ کہنے لگے: ہوا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں میں اس کو تکلیف ہے۔ قال فارسلوا الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیغام بھیج دو، اس کو بلا لو۔ فأتی بہ، اس کو لایا گیا، یعنی ان کو کہا گیا تو وہ آ گئے، حاضر ہوئے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرأ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ فبرأ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور وہ بالکل تندرست ہوئے۔ حتیٰ کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ اس کو بالکل تکلیف تھی ہی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں شدید قسم کی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے حضور کی مجلس میں آ نہیں سکتا۔ فأعطاہ الرایہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے دیا۔ فقال علی یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان سے لڑوں حتیٰ کہ وہ ہم جیسے ہو جائے۔ اب آپ بتائیں میرے دوست عزیزو کہ کیا ہم کافروں سے کہہ سکتے ہیں کہ کونوا مثلنا، تم ہم جیسے ہو جاؤ؟ وہ ہمیں کہیں گے کہ تم تو ہم سے بہت آگے جا رہے ہو، ڈاکے تمہارے ہاں ہیں، فحاشی اور عریانی تمہارے ہاں عام ہیں، اور رشوتیں تم لیتے ہو، نشے تم کرتے ہو، شراب اور نشاور چیزیں تم استعمال کرتے ہو، ہر قسم کی برائی تو تمہارے اندر موجود ہے، تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم بھی تم جیسے ہو جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کیا میں ان سے لڑوں جب تک وہ ہم جیسے نہ ہو جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انفض علی رسلک، آرام آرام سے جاؤ، حتی تنزل بساحتہم، حتیٰ کہ تم ان کے در و دیوار تک اور ان کے علاقوں تک پہنچ جاؤ۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، ان کو کہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور اس میں جو اللہ جل شانہ کا حق ان پر واجب ہے ان کو وہ بتا دو۔ وَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ کی قسم اگر آپ کے ہاتھوں اللہ جل شانہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرَ النَّعَمِ، یہ بہتر ہے آپ کے لیے اس سے کہ اس کے بدلے میں آپ کو سرخ اونٹ ملے۔ سرخ اونٹ مطلب یہ ہے کہ جو عربوں کے ہاں ایک عمدہ اور بہترین مال ہے وہ تمہیں حاصل ہو، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ اور لوگوں کو دعوت دو اور وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے، اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اس کو ہدایت دے دے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس حدیث میں میرے دوستو عزیزو دو تین باتیں ہمارے سامنے آ گئی
ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جو فاتح خیبر ہے، ان کے ذریعے اللہ جل شانہ خیبر کو فتح کیا، اور یہ فتح ایسا نہیں کہ ایسے ہی ہو گیا، نہیں، اس فتح کی خبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دی ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دے رہا ہوں یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں اللہ جل شانہ خیبر کو فتح کریں گے۔ اور دوسری بات فرمائے یحب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مناقب، اور دوسری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کیسی برکتیں رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اپنا دہن مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں جس کو تکلیف تھی اس میں لگایا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو ایسا ٹھیک کیا کہ لم یکن بہ وجع، گویا کہ اس کو تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو یہ دو باتیں معلوم ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اعتماد کے ساتھ پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ او قاتلہم حتی یکونوا مثلنا، کیا میں ان سے لڑوں حتیٰ کہ وہ ہم جیسے ہو جائے؟ گویا کہ ہم جس طرح بنے ہیں مسلمان ہیں اور 100% مسلمان ہیں، اس طرح کہ وہ بھی مسلمان بن جائے، اللہ کے ماننے والے بن جائے، میں ان سے اس بات پر لڑوں۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتاتے ہیں کہ تم نے ان کے پاس جانا ہے، سب سے پہلے دعوت دینی ہے، اور دعوت کے بعد ان کو جو اللہ کے واجبات ہیں، فرائض ہیں، وہ ان کے اوپر پیش کرنے ہیں کہ اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر، تم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمومی فضیلت بیان کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کی، فرماتے ہیں کہ فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، کہ اگر آپ کے ہاتھوں اللہ جل شانہ ایک شخص کو صرف ہدایت دے دیتے ہیں تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، آپ کو سرخ اونٹ مل جائے، بہت سارے مل جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ایک شخص کو ہدایت دے دے۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ کہ جو بے طلبوں کے اندر پھرتے ہیں، ایک ایک شخص کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں اور ان کو پیار محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ جل شانہ نے میری اور آپ کی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی پوری کامیابی پورے دین میں رکھی ہے، پورا دین پوری دنیا میں پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کے لیے محنت ہے، اور اس طرح سے ان کو محنت پر تیار کرتے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں وقت لگواتے ہیں۔ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ دعوت کی محنت کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور ہماری وجہ سے لوگوں کو خیر پہنچے، لوگ ہماری وجہ سے دین پر آئے، اعمال پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو سیکھنے پر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال کا شوق ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو، علم دین حاصل کرنے کا شوق ان میں پیدا ہو۔ اللہ جل شانہ ذریعے کے طور پر مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔